سامعین محترم، اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس حدیث کے ضمن میں لا یمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، تو میں اس ضمن میں کہوں گا کہ جس نے آقا کا چہرہ دیکھا وہ صحابی بنا اور اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا وہ تابی بنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت علی سے پیار ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا جو بار بار ببانگ دوہل یہ اعلان کرتے ہوں گے کہ اہل سنت حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ آپ نے ان سے سنا، کاش آپ نے ہمارے علماء کو بھی سنا ہوتا، کاش آپ نے ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی سنا ہوتا۔ ہم قصے کہانیوں والے نہیں، ہم من گڑت واقعات گھڑ کے حضرت علی کی شان کو بڑھانے والے نہیں۔ ہماری زبان سے حضرت علی کی وہی شان نکلے گی جو خدا نے بیان کی اور جو محمد الرسول اللہ نے بیان کی۔ حضرت علی میرے آقا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی جناب ابو طالب کے چوتھے صاحبزادے ہیں۔ میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ کے تین سگے بھائی، یہ تین سگے بھائی تھے، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت زبیر ابن عبد المطلب اور ایک ابو طالب بن عبد المطلب، یہ تین سگے بھائی تھے۔ پھر ابو طالب، جناب ابو طالب کے چار بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام طالب جو بدر کے میدان میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑا اور اس کی موت پتھر پر ہوئی۔ ایک کا نام جناب عقیل ہے، یہ اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ ایک کا نام جناب جعفر ہے، ان کو بھی اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ ایک کا نام جناب علی المرتضیٰ ہے، یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کو کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ کو کہا جاتا ہے، فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کو کہا جاتا ہے۔ 10 سال کی عمر کے اندر جس نے میرے آقا کے ہاتھ کے اوپر لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، ان کو حضرت علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر جو 3 سال میں آقا کے ساتھ صحبتیں برداشت کرتے رہے، ان کو حضرت علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اعلان ہوا میرے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، ان کو اسلام کی
اولئک هم الراشدون. رشد و ہدایت کو میرا علی المرتضی. اولئک هم المفلحون. کامیابیوں کا معیار علی المرتضی. اولئک هم المؤمنون حقا. سچ کا معیار، حق کا معیار علی المرتضی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. تقوی کا معیار علی المرتضی. والذین معه اشداء علی المرتضی رحماء علی المرتضی. تراهم ركعا علی المرتضی سجدا علی المرتضی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا علی المرتضی. قرآن جہاں صحابہ کے تذکرے کرتا ہے وہاں علی المرتضی کے تذکرے کرتا ہے. اس لیے قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے جس کا علی سے کوئی تعلق نہیں اس کا قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہاں سے سن لیا؟ آپ نے کس سے سن لیا؟ یہ اہل سنت ارشاد یہ علی کو نہیں مانتے. لوگ شکایت لے کے آ جاتے ہیں. شکایت لانے والے بھی اپنے تھے. حضرت علی کی شکایت میرے آقا کے پاس آتی ہے. میرے آقا حضرت علی کی شکایت سنتے ہیں کہ شکایت حضرت علی کے خلاف ہے. میرے آقا تڑپ جاتے ہیں. علی نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا، ہر مصیبت میں میرے ساتھ تھے، ہر آزمائش میں میرے ساتھ تھے، ہر تکلیف میں میرے ساتھ تھے، ہر دکھ میں میرے ساتھ تھے، ہر سکھ میں میرے ساتھ تھے. علی کی شکایت ہوئی مجھے. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فضا کے اندر بلند کیا، کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یاد رکھو جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے، اور جو مجھے دوست نہیں رکھتا، جو علی کو دوست نہیں رکھتا، اس کا میرے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہاں لوگوں نے کہا یہ حضرت علی کی خلافت کی دلیل ہے. من کنت مولاہ، مولا کا کیا معنی ہے؟ خلافت. کون سے خلیفہ؟ خلیفہ بلا فصل. مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت، حدیث کی کوئی حوالہ، لغت کی کوئی کتاب؟ مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے. مولا کا معنی خلیفہ کرو گے قرآن کا معنی بدل جائے گا. قرآن مجید کے اندر اللہ صاحب کہتے ہیں انت مولانا. سب کو آتی ہے، سب کو آتی ہے. آگے سارے بولیے انت مولانا. اے اللہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. صحیح ہے مانا؟ انت مولانا، اے اللہ ہمارے خلیفہ ہیں. صحیح ہے مانا؟ ان اللہ مولا الذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کا خلیفہ ہے. صحیح ہے مانا؟ یہ تو مانے غلط ہو جائے گا. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. آپ کا فرمانا یہ چاہتے ہیں مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، مولا کا معنی پیار کرنے والا، مولا کا معنی محبت کرنے والا، مولا کا معنی شفقت کرنے والا، مولا کا معنی الفت کرنے والا، مولا کا معنی غلام ہوتا ہے. من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جو مجھے دوست رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی کو بھی دوست
دی میرے آقا نے آگے خدا کی قسم اخیر ہی کر دی، اے اللہ والی من والاہ وعادی من عاداہ، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اے اللہ آپ بھی اس کو دوست رکھو، اور جو علی سے دشمنی کرتا ہے میرے رب تو اس سے دشمنی کر۔ یہ کس سے دعا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ پھر ایک جگہ میرے آقا نے عجیب لفظ بولے، من سب علی فقد سب علی، لفظ نہیں ہے لفظ، من سب علی فقد سب علی، جو حضرت علی کے اوپر تنقید کرتا ہے میرے آقا کہتے ہیں وہ میں محمد پر تنقید کرتا ہے، جو حضرت علی کو برا کہتا ہے میرے آقا کہتے ہیں گویا وہ مجھے برا کہتا ہے، جو حضرت علی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے میرے آقا کہتے ہیں گویا وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ علی سے محبت کرنے والا مومن ہی ہو سکتا ہے، منافق حضرت علی سے محبت تو اس لیے سارے صحابہ نے حضرت علی سے محبت کی اور حضرت علی نے سارے صحابہ سے بولیے بولیے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی آپ کو بڑا پکایا جا رہا ہے، گالیاں نکالی جاتی تھی، خلافت میں قبضہ کر لیا گیا تھا، خلیفہ بلا حضرت علی تھے، خلافت چھین لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پڑھیے سارے بولیے رحماء، یہ قرآن کہہ رہے خدا کے بندو، قرآن کہہ رہے قرآن کہہ رہے قرآن کہہ رہے رحماء بینہم، آپس میں پیار تھا، محبت تھی۔ کیسا پیار تھا بتاؤں؟ اس کی آواز ذرا دور سے مجھے یہ کھولنے واسطے ان کو بے شک بند کر دیں تاکہ سمجھ آئے۔ کیسا پیار تھا بتا دو؟ ایسا پیار میرے آقا دنیا سے جاتے ہیں، حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر پر اعتماد کیا۔ اٹھائیے اہل سنت کی کتابیں، اٹھائیے رافضیوں کی کتابیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملے گا، رافضیوں کی کتابوں میں بھی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ حضرت علی نے اپنا ہاتھ ابوبکر کے ہاتھ میں دے کر حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ یہ آپس میں اعتماد تھا، یہ آپس میں پیار تھا، یہ آپس میں محبت تھی۔ نمبر دو، حضرت نبی حضرت ابوبکر مصلی میں کھڑے ہیں، میرے آقا کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھتے ہیں، جمعرات کی عشاء، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، سوموار کی 1 نماز، 17 نمازیں میرے آقا حضرت صدیق نے پڑھائی۔ حضرت علی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مفسر قرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب سٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں، ہم اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔
बिहम्दिल्लाह मजमा ज्यादा है और पिंडाल का छोटी हो चुकी है। आप थोड़े थोड़े आगे तशरीफ लाइए, थोड़े थोड़े आगे तशरीफ फरमा हो जाइए, ताकि जो खड़े हैं हजरात उनको भी जगह मिल सके, मोहब्बत से प्यार से, ताकि सबको जगह मिल सके। अपनी अपनी जगह से, अपनी नशिस्तों से थोड़ा सा आगे तशरीफ फरमा हो जाइए। सिक्योरिटी पे मामूर अफराद तमाम लोग जो खड़े हैं इनको अंदर बिठाने की कोशिश कीजिए, ताकि हुस्न और दोबाला हो सके जलसागाह का। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो, बड़ी कीमती बातें करने लगा हूं। आपस में मोहब्बत थी, आपस में प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला रसूल के ऊपर खड़े हैं, हजरत अली पीछे हाथ बांध के 17 नमाजें पढ़ रहे हैं। ये हजरत अली का जनाब सिद्दीक अकबर के ऊपर एतमाद है, ये हजरत अली की हजरत सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है, ये हजरत अली का जनाब सिद्दीक अकबर से प्यार है, ये हजरत अली की हजरत सिद्दीक अकबर से उल्फत है, ये गहरा ताल्लुक है। और हजरत नबी पाक की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल 3 माह 10 दिन आका के मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ाई। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाते हैं, अली अकबर तजा पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। साबित यह हुआ हजरत अली ने हजरत सिद्दीक अकबर के दौर के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाजें पढ़ के अपने एतमाद का इजहार किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अगर कोई बेईमान के बात कहना चाहे, नहीं जी हजरत अली डर गए थे, कोई ये कहना चाहे हजरत अली ने तकिया कर लिया था, कोई ये कहना चाहे हजरत अली ने खौफ सदा हो गए, तो याद रख अली हो, शेर खुदा हो, असदुल्लाहुल गालिब हो, हसनैन का वालिद हो, फातिमा ज़हरा का सरताज हो, खलीफतुल मुस्लिमीन बनने वाला हो। ये हो ही नहीं सकता कि अली डर जाए, ये हो ही नहीं सकता। और जो शेर खुदा होता है वो डरा नहीं करते हैं, डराया करते हैं। बेशक इधर से कहते हैं मुश्किल कुशा है, उधर से कहते हैं डर के पीछे नमाजें पढ़ी। मुश्किल कुशा डरते हैं? बोलिए, मुश्किल कुशा डरते हैं? ये हजरत अली का जनाब सिद्दीक अकबर के ऊपर एतमाद है। हजरत अली सिद्दीक अकबर के दौर के अंदर जनाब सिद्दीक के मुशीर रहे, एतमाद की दलील है। दारुल इफ्ता की निगरानी करी, एतमाद की दलील है। दारुल कज़ा की निगरानी की, एतमाद की दलील है। उठाइए कश्फुल गुम्मा, उठाइए फस्लुल खिता, उठाइए कत्ल इमाम। जी हाँ, इमाम बाक़िर
خصوصیت ہے. اختلاف ڈال دیا لوگوں نے. اختلاف خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر حضرت علی ہیں خلیفہ. میں نے کہا اختلاف کرتے ہو حضرت علی کے بارے میں، آؤ حضرت علی سے پوچھ لو خلیفہ بلا فضل کون ہے. بولیے سبحان اللہ. آخری باتیں اونچی آواز سے ذرا. بخاری شریف اٹھائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی بیان کرنے والے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ میں سب سے افضل نبی کے بعد ابو بکر اور عمر ہوں گے. سنن ابی داؤد کھولیے، حضرت علی کہتے ہیں نبی کے بعد افضل ابو بکر اور عمر ہیں. سنن ابن ماجہ اٹھائیے، لکھا ہوا ہے آقا کے بعد امت کے اندر سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے. مجمع الزوائد اٹھائیے، لکھا ہوا ملے گا کہ آقا کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے. مستدرک علی الصحیح ہے اٹھائیے، لکھا ہوا ملے گا آقا کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے. مسند امام احمد اٹھائیے، حدیث ملے گی حضرت علی کی ملے گی. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آقا کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہے. کنز العمال اٹھائیے، آقا کا حضرت علی کہتے ہیں کہ آقا کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہے. الاعتقاد اٹھائیے، اس کے بعد الاعتقاد والہدایت الی سبیل الرشاد، اس میں حضرت علی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ توجہ توجہ توجہ. حضرت علی کہتے ہیں جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل سمجھے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. کتنے کوڑے لگاؤں گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ بولیے بولیے. کوئی کہہ سکتا ہے یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں؟ تو پھر شرح نہج البلاغہ اٹھائیے، شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ملے گا حضرت علی منبر کوفہ پر تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں لوگوں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے. اگر نہج البلاغہ شرح نہج البلاغہ نہیں اٹھا سکتا تو پھر کتاب الشافعی اٹھائیے، لکھا ہوا ملے گا اتنا حیرہ ہاذہ الامتی بعد نبیہا ابو بکر و عمر. نبی پاک کے بعد امت نے سب سے زیادہ فضیلت ابو بکر کی ہے، اس کے بعد جناب عمر کی ہے. اگر یہ بھی نہیں تو پھر رجال کشی اٹھا، سوال نمبر 283 کے اندر لکھا ہوا ملے گا حضرت علی منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، کہتے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی میری فضیلت ابو بکر سے پڑھا رہا ہے، جناب عمر سے پڑھا رہا ہے. یاد رکھو جس نے مجھے ابو بکر سے پڑھایا، عمر سے پڑھایا، تو پھر میں اس کو تمہیں مانوں گا. اگلے لفظ سنیے، آپ نے فرمایا کس نے؟ حضرت علی نے. حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر. حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. وبغضہما کفر. رجال کشی صفحہ نمبر 283. تو پھر آخر میں اتنی بات ہے، حضرت علی گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں جو مجھے امام مانتا ہے وہ میرے اماموں کو امام مانے، جو مجھے